حضرت الجریری کی روایت سے حضرت جنید البغدادی تک، اور جنید بغدادی کی روایت سے حضرت سری سختی، ان سے بھی یہ روایت مکتوب فی بعض الکتب، پہلی انبیاء پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف میں سے یہ روایت بیان کی ہے۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اذا فرمایا اذا کان الغالب علی عبدی ذکری عاشقنی، جب میری یاد بندے کے دل پر غلبہ پا لیتی ہے اور باقی چیزیں دب جاتی، پیچھے ہٹ جاتی ہیں، تو بندہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ امام ابو القاسم قشیری نے الگ سے بیان کیا، یہ بطریق اولیاء و صوفیاء، پہلا بطریق روات اور رجال حدیث۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو بیان کیا، روایت کی، الجامع الکبیر حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 28,190، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں، صرف اتنا فرق، وَإِذَا جَعَلْتُ مُقْيَتَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي، جب میں اس کا سارا سامان زندگی اور اس کی لذت اور کیف و سرور اپنے ذکر میں کر دیتا ہوں، عاشقانی، وہ بندہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا عَاشَقَنِي رَفَعْتُ الْحِجَابَ بَيْنِي فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، تو میں اپنے درمیان کے حجابات اٹھا دیتا ہوں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی۔ میں نے چاہا کہ بڑا عجیب مضمون آج اس حدیث کا روایت کا بیان کروں، جو مجھے یاد نہیں کہ پہلے کبھی بیان کیا تھا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الجامع الکبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت بیان کی ہے، عبداللہ ابن عباس کی، اور وہ بیان کرتے، اور اس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں بھی لیا ہے۔ وہ فرماتے خیار امتی الذین یعفون اذا آتاہم اللہ من البلاء شیئا، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی امت میں اچھے لوگ وہ تھے اور وہی ہیں کہ جب ان پر کوئی بلا آتی ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، تو تب بھی کوئی کبھی کام نہیں کرتے، قابل مذمت کام نہیں کرتے، ان کے اخلاق نہیں بگڑتے، ان کی طبیعت میں کوئی خرابی، برائی اور شرمسار کر دینے والی چیز آپ نہیں دیکھتے۔ قالو، صحابہ یا تابعین نے آگے پوچھا وَأَيُّ بَلَاءٍ، کون سی بلا آتی ہے؟ قال هو العشق، جب عشق کا چراغ جلتا ہے، کیا یعنی جب عاشق الہی ہو جاتے ہیں، اللہ کے عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو یعفون، عشق ان کے کردار کی حفاظت کر لیتا ہے، ہر قسم کے کبھی زاویے سے بچا لیتا ہے، ہر قسم کی بری عادت سے بچا لیتا ہے۔ گویا عشق کیا ہے؟ عشق آداب کی اصلاح کرنے والا ہے، احوال کی اصلاح کرنے والا ہے، عادات کی اصلاح کرنے والا ہے، طبیعت اور مزاج کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کا عشق نصیب ہو جائے تو بندہ متکبر نہیں رہتا، بندہ مغرور نہیں رہتا، بندہ حریص نہیں رہتا، بندہ لالچی نہیں رہتا، بندہ غیبت کرنے والا نہیں رہتا، بندہ اپنا نفس پرست نہیں رہتا، میں کے کفر سے باہر نکل جاتا ہے، بت پرست نہیں رہتا، میں ایک بت ہے۔ جس بندے کا ذہن اور دماغ صرف اپنے ہی اندر گھومتا رہے، میرا یہ معاملہ، میری یہ ضرورت، میری یہ حاجت، میری یہ نعمت، میرا یہ حق، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، مجھے یہ چاہیے، مجھے نظر انداز کرنا ہے، جو میں اور مجھے میں گھومتا ہے، اس سے بڑا اہل معرفت کے ہاں بت پرست کوئی نہیں ہے۔ تو اگر غور سے دیکھیں، اوپر دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، اندر سے سارے بت پرست ہیں۔ تھوڑے سے دو چار پردے اوپر کے اٹھا کے دیکھیں نا، آپ دعوت کرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، تنظیم سازیاں کرتے ہیں، بندے گھر گھر تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، بلا کے لاتے ہیں مشن میں، دعوت پر، اعتکاف پر، اللہ کی طرف، دین کی طرف دعوت کا کام۔ صرف منہاج القرآن کے لوگ نہیں، کوئی بھی کسی جماعت سے، کراچی سے پشاور تک اور کوئٹہ سے کشمیر تک اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، ہم دین کا کام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، مگر خاص خطاب تو میرا آپ کے لیے،
اور منہاج القرآن کی تنظیمات کے لیے اور بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اور منہاج کی تنظیمات اور MSM یوتھ لیگ علماء کونسل اور میری بیٹیاں ویمن لیگ اور ان کی ایگرز اور ان کی منہاج سسٹرز وغیرہ، میرے تو بیٹے بیٹیوں اور بھائیوں بہنوں کے لیے بطور خاص اور پوری امت کے لیے بطور عام. آپ خود سوچئے، ہم دن بھر دین، جو لوگ تو دین سے لا تعلق ہیں وہ تو لا تعلق ہو گئے، دنیا میں ڈوب گئے وہ تو ڈوب گئے، جو غرق ہو گئے وہ تو غرق ہو گئے، گناہوں میں پھسل گئے، نافرمانیوں میں چلے گئے، کرپشن میں چلے گئے، اور جنہیں کرپشن کا احساس بھی نہیں ہے، برائی کا احساس بھی نہیں، حرام کر رہے ہیں، حرام کاری کا احساس نہیں، حرام خوری ہے، حرام خوری کا احساس نہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار پیسے بڑھانے کے لیے دھوکہ کر رہے ہیں، ہر وقت جھوٹ اور دھوکہ، مکر اور فریب اور زیادتی، ظلم، پرواہ ہی نہیں. یہ تو مردہ ہو گیا. یہ تو ایک کیٹیگری ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. ابھی تو وہ بات کر رہا ہوں جو دین کی راہ پر ہیں، حتی الوسع حرام سے بچے ہوئے ہیں، حرام کہنے سے، حرام بولنے سے، حرام کرنے سے بچے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کے لیے تنظیم سازی کرتے ہیں، جڑتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ذمہ داریاں لیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں. میں تو اولا ان کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پہ دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے طور پہ صدق کے نیت اور اخلاص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر ذرا پردے اٹھانا شروع کرے نا، نفس کے پردے، حجابات اٹھائیں، ذہن کا پردہ، سوچوں کا پردہ، خواہشوں کا پردہ، ترجیحات کا پردہ اٹھاتے جائیں، اپنے اندر اترتے جائیں. اندر طے پر اترے تو آپ کو اتنی بڑی میں نظر آئے گی، اتنا بڑا بت نظر آئے گا آپ کو، سینکڑوں فٹ بڑا بت، پورا تن اس بت کے من کے ساتھ بھرا ہوا نظر آئے گا. وہ کیا؟ سارا کچھ کر کے اگر آپ کو منصب سے، ذمہ داری سے ہٹا دیا جائے تو سارا کام چھوڑ دیتے ہیں مشن کا. اس دن پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے کرتے تھے یا اپنے من کی تسکین کے لیے کرتے تھے. عہدہ بدل دیا جائے، آپ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. اس دن پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصود کیا تھا، الہ کون تھا، معبود کون تھا آپ کا. اوپر نیچے کر دیا جائے، اس دن پتہ چلتا ہے کہ میرا اتنا تجربہ، میری اتنی قابلیت، میری اتنی خدمات. جس بندے کو اپنی خدمات نظر آتی ہیں اسے رب کہاں نظر آئے گا؟ جس بندے کی نگاہ میں اپنی خدمات نظر آتی ہیں اس کو اللہ کبھی نظر نہیں آتا. جسے اپنا حق نظر آتا ہے اسے وہ حق تعالی کبھی نظر نہیں آتا. جو اپنے استحقاق کا خیال کرتا ہے اس سے اللہ کی محبت کبھی نصیب نہیں ہوتی، اس کے حجاب کبھی نہیں اٹھتے. ہم نے تو خود اپنے اوپر حجابات ڈال رکھے ہیں. میں میری، میرا، میرے متعلق، میری حیثیت، میری خدمت، میرا حق، میری سینیورٹی، میرا مقام، میرے اتنے سال، میری تگودو، وہ میں اور میں ہی مر گئے ہیں. ان حجابات کو اٹھا ڈالیے، آپ کو خود پتہ چلے گا. خود ہی آپریٹ کریں، چاند اوپر کی لیئرز نکالیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. صرف سوچنے کی بات ہے، دھیان کریں، آپ کو نظر آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں. پھر امام غزالی علیہ رحمت نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ یہی محبت کیا ہے؟ محبوب کے ما سوا کو مٹا دیتی ہے. اس کا ایک مضمون آئے گا آگے ایک رات میں. محبت کا معنی، محبت کی حقیقت، محبت کے مدارج، یہ مضمون آگے آئیں گے ترتیب کے ساتھ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ وہ غیر از محبوب ہر شے کو مٹا دیتی ہے. اگر محبوب کے سوا کچھ نہیں مٹا، محبت نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب محبت مؤکد ہو جائے، مضبوط و مستحکم ہو جائے اور اپنے انتہا پہ چلا جائے، انتہا پر افراط ہو جائے، محبت میں افراط بہت حد سے بڑھ جائے، تو اسی کو عشق کہتے ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں احیاء علوم الدین میں کہ عشق کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. عشق کوئی نئی چیز نہیں ہے، نہیں، وہی محبت جب مضبوط و مستحکم ہوتی ہے اور اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے اور حد سے بڑھتی ہے، اسی محبت کو عشق کا نام دے دیا جاتا ہے.
امام ابن القیم نے بھی محبت کے مدارج بیان کرتے ہوئے عشق کو 11واں رتبہ بیان کیا. ہر کوئی بیان کرتا ہے. یہاں آ کر امام غزالی نے ایک دلچسپ بات کہی ہے احیاء علوم الدین میں. اشارہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث کی طرف، اور امام غزالی نے جو جملہ لکھا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث یہ ہے ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ آقا علیہ السلام پر جب نزول وحی شروع ہوا، بعثت کا زمانہ بیان فرما رہی ہیں، تو نزول وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی شکل میں ہوگی. آپ کو سچے خواب آتے اور جو خواب رات کو دیکھتے صبح دن کے ترکے میں وہ بالکل صحیح واقعہ ثابت ہو جاتا. ایسے سچے خواب ہوتے جو رات کو دیکھتے صبح واقع ہو جاتا اگلے دن. اور میں ابتدا ایسے ہوئی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی بالکل ابتدا میں پہلی کتاب میں. فرمایا ثم حبب الی الخلاء، جب یہ واردات شروع ہو گئی قلب اثر پر، واردات انوار و تجلیات کا اترنا اور عالم ملکوت کے مشاہدات کا آنا اور عالم مثال کا قلب پہ اترنا، جب یہ تعلقات قائم ہونے شروع ہو گئے، ظاہری طور پر نظر آنے لگ گئے، تو آقا علیہ السلام کو خلوت سے بڑی محبت ہو گئی. خلوت، تنہائی سے آپ تنہا رہنے لگے، تنہا رہنے لگے. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ وَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، پھر 3 میل کا سفر کر کے جبل نور پر جاتے. آپ جانتے ہیں چوٹی پر غار ہیرا تھی، پھر غار ہیرا میں تنہائی میں جا کے بیٹھ جاتے. فَيَتَحَنَّثُ، پھر وہاں عبادت کرتے. وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، کئی دن اور کئی راتیں تنہا غار ہیرا کے اندر تنہائیوں میں عبادت کرتے، اللہ کا مراقبہ کرتے، اس کی یاد کرتے، اس کی محبت میں مست رہتے، کھانا پینا بھی بھول جاتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام کے نزول وحی کے باب میں شروع میں آئی ہے. دراصل اس حدیث کی طرف امام غزالی اشارہ کر رہے ہیں. اب ان کا جملہ دینے لگا ہوں. اشارہ کر کے حدیث کوٹ نہیں کی انہوں نے، مگر اشارہ کیا ادھر. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق حبی اور تعلق عشقی میں چلے گئے کہ غار ہرا میں 10 دن، 20 دن، ایک مہینہ، 40 دن، یہ کتب سیرت میں آتا ہے. جب خلوت میں بیٹھنے لگے اور اللہ کے ساتھ ایسے جڑ گئے، تو اس وقت جو قریش مکہ تھے اور اہل مکہ تھے، جب آپ کا حال دیکھتے تو وہ کیا کہا کرتے. ان کے قول کو امام غزالی نے بیان کیا. وہ کہتے قالت العرب ان محمدن قد عاشق ربہ، عرب لوگ مکہ کے رہنے والے عام طور پہ کہنے لگے کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے. یہ امام غزالی کا احیاء علوم الدین کا لفظ. اہل مکہ کہنے لگے آقا علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، اور وہ عبادت اور اللہ کی یاد میں غار میں جا کے چھپ کے کئی دن، کئی ہفتے وہاں رہتے ہیں. تو اس طرح ائمہ نے یہ ساری کیفیتیں بیان کی ہیں. اور علامہ ابن القیم جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد اور بہت نامور امام ہیں، ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہے، وہ عشق کے باب میں بیان کرتے ہیں اپنی کتاب روضۃ المحبین میں. روضۃ المحبین میں وہ کہتے ہیں کہ عقلاء اور عرفاء وہ یہ کہتے ہیں کہ عشق روحوں کے لیے غذا کی مانند ہے، اس لیے عشق الہی کا سبق رکھا ہے. اسی عشق الہی سے
لذت توحید نصیب ہوگی، اسی عشق الہی سے لذت توحید نصیب۔ وہ فرماتے ہیں عشق روحوں کے لیے غذا ہے، جیسے آپ کی روٹی کھانا پینا یہ بدن کی غذا ہے، عشق روح کی غذا ہے۔ نمبر 1 گنتے آئیں، ایسے کریں۔ ایک دوسری بات کہتے ہیں وقالو العشق یصفی الہم، جسے عشق الہی نصیب ہو جائے وہ سوچ اور فکر کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا عشق انسانی سوچ اور فکر کو صفا عطا کر دیتا ہے، اجلا کر دیتا ہے، اس میں سے غلاظت نکال دیتا ہے، میل کچیل نکال دیتا ہے۔ تیسرا وَيُهَذِّبُ الْعَقْلَ، عقل اور دماغ کو تہذیب دے دیتا ہے۔ اگر اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو انسان کے عقل و دماغ کو تہذیب مل جاتی، بندہ بد تہذیب نہیں رہتا، بدتمیز نہیں رہتا، بدتمیزی کی بات نہیں کرتا، الٹے سیدھے جملے نہیں بولتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کے پردے نہیں اٹھالتا، چھوٹے بڑے کا حیا کرتا ہے، اکابر کا ذکر ادب کے ساتھ کرتا ہے، اختلاف بھی ہو تو ادب اور حیا کے ساتھ کرتا ہے، للکارتا نہیں، عقل کو تہذیب مل جاتی ہے۔ علامہ ابن القیم کہتا، اور یاد رکھ لیں جس کو سنیں وہ دوسرے کو للکار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، فتویٰ بازی کر رہا ہے، اس کو الٹے سیدھے نام رکھ رہا ہے، سمجھے اس کے پاس تہذیب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ پاک نے اپنے عشق اور محبت کا کوئی قطرہ نہیں دیا، محروم ہے، اجڑا ہوا ہے۔ 3 چیزیں، اور چوتھی عجب چیز فرماتے ہیں وَيُشَجِّعُ الْجَبَانَ، اگر بزدل ہے تو اسے بہادر بنا دیتا ہے عشق۔ عاشق بزدل نہیں ہوتا، بزدلی کو بہادری میں بدل دیتا ہے۔ وَيُسَخِّ الْبَخِيلَ، اور اگر بخیل کنجوس ہے تو عشق اس کو سخی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق سخاوت سکھاتا ہے، عشق انسان کی طبیعت میں کنجوسی نہیں رہنے دیتا، کیونکہ عشق بندے کو بے نفس کرتا ہے۔ میرے بیٹے بیٹیاں دھیان سے سنیں، تحریک منہاج القرآن میں کام کرنے والے، ہیومن لیگ، منہاج سسٹرز، MSM، یوتھ لیگ، منہاج القرآن کی تنظیمات، علماء کونسل، پیٹ، جتنے بھی ورکر اور دیگر رفقا اور دیگر امت مسلمہ کے فرد کسی جماعت تنظیم میں اللہ کے دین کا کام کرنے والے یا معاشرے کے لوگ یا نوجوان یونیورسٹیز کالج سکولز کے، سمجھ لو کہ بدتمیز اور بد تہذیب وہ شخص ہے جب زبان سے یا عمل سے جس کو اللہ نے اپنی محبت کا لطف نہیں دیا، مزہ نہیں دیا، جو روکھا ہے، جو ویران ہے، اس کے اندر غلاظت ہے، گندگی ہے۔ اور اگر اللہ کے عشق اور محبت کے 2 قطرے چکھنے کو مل جائیں تو بزدل بہادر ہو جاتا ہے اور کنجوس سخی ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق سکھاتا ہی قربانی ہے، سخاوت، جو کچھ ہے لٹا دے، بے نفس کرتا ہے، اپنے نفس کا خیال نہیں رہنے دیتا عاشق۔ وَيُقَوِّي عَزْمَ الْعَاجِزِ، اور اگر عاجز ہے، کمزور ہے، اس کی ہمت نہیں تو اس کو عزم اور ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یہ بات علامہ اقبال نے کہی۔ عشق بے خطر کر دیتا ہے، نڈر کر دیتا ہے۔ 6 چیزیں، اور 7ویں بات علامہ ابن القیم کوٹ کر رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، وَهُوَ دَاعِيَةُ الْأَدَبِ، عشق ادب سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو علامت بتاتا ہوں، عاشقوں کو ہمیشہ باادب پائیں گے، اور جو بے ادب ہے گویا اس کو عشق اور محبت کی ہوا نہیں لگی۔ ادب ایک رویہ ہے، ادب ایک رویہ ہے، صرف ہاتھ چومنے کا نام ادب نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو رسم میں بدل دیا ہے، ایک بہت بڑے وسیع معنی کو ایک چیز کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا ہے، تصورات کا ہم نے تباہی کر کے رکھ دی۔ بزرگ ہیں، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیا، ہاتھ چوم لیا، سمجھے کون ادب پورا ہو گیا۔ یہ ادب نہیں ہے، ادب کا ایک حصہ ہے، بے شک ہاتھ چومنا ادب کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے دست مبارک چومتے تھے، حدیث سے ثابت ہے۔
امام بخاری نے الادب المفرد میں باب قائم کیا ہے، ہاتھوں کو چومنا ادب ہے، سیاستہ میں حدیث ہے، یہ ادب ہے، مگر ادب کا ایک باب ہے، ادب پوری زندگی پر حاوی ہے، پوری زندگی پر۔ ادب اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ رویہ کیسا، صحابہ کرام کے ساتھ رویہ کیسا، ان کا ذکر کیسے، اہل بیت اطہار کے ساتھ رویہ کیسا، ان کا ذکر کیسے، سلف صالحین کے ساتھ رویہ کیسا، اولیاء کاملین کے ساتھ رویہ کیسا، علماء کے ساتھ رویہ کیسا، اپنے ماں باپ بزرگوں کے ساتھ رویہ، بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ، ہر رویے میں ادب ہے، ہر رویے میں ادب ہے، احترام ہے، شفقت ہے، محبت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے۔ پھر چھوٹوں کے ساتھ ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت، رحمت، پیار کرنا، یہ بھی ادب ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ادب ہے، حتیٰ کہ نباتات کے ساتھ ادب ہے، پودوں کو نہ کچلنا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں سب پودے، ان کو نہ کچلنا، درختوں کو بلا وجہ نہ کاٹنا، سبزہ کو ختم نہ کرنا، یہ ادب ہے، نباتات کا ادب ہے، حیوانات کا ادب ہے، کتے بلی کا ادب ہے، کتے بلی کا ادب۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے ایک راستے میں، تنگ راستہ تھا، تنگ، تو کتا پڑا ہوا تھا، کتا لیٹا ہوا تھا، تو آپ رک گئے کہ یہ اٹھے تو پھر میں گزروں، کیونکہ گزرنے سے وہ جاگ جانا تھا، وقفہ کیا، جب وہ کتا اٹھ گیا آپ گزر گئے، تو آپ کے امتیوں نے جو حواری تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ کتے سے آپ ایک سائڈ سے گزر جاتے یا اس کو اٹھا کے گزر جاتے، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ اور جب وہ کتا اٹھا تو انہوں نے اس کتے کو بھی یہ کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے، پھر راستہ لیا۔ انہوں نے کہا ایک تو کتے کا انتظار کیا، پھر کتے کو کہنا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کتے کی خاطر میں اپنی زبان خراب نہیں کر سکتا، اپنی زبان کی عادت بگاڑ نہیں سکتا کتے کی خاطر، چونکہ کتا ہے تو میں اس کو یوں کہہ دوں، نہ کہوں اللہ تمہارا برا کرے تو میری زبان خراب ہوگی۔ ارے دوسرا جیسا بھی آدمی ہو کسی کی خاطر اپنی زبان خراب نہ کرے، اپنا اخلاق خراب نہ کرے، اپنا رویہ خراب نہ کرے، اپنا برتاؤ خراب نہ کرے، یہ ادب ہے۔ تو کتوں کا ادب ہے، بلیوں کا ادب ہے، پرندوں کا ادب ہے۔ گھر میں پرندے رکھتے ہیں آپ، کوئی ہرنیاں رکھتا ہے، ہرنیوں کے بچے، کوئی مرغیاں رکھتا ہے، مرغے، کوئی کبوتر رکھتا ہے، پیٹس ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی ہر جاندار شے اس کا ایک ادب ہے، اس کا حق ہے، اس کا حیا ہے، کسی کو اذیت نہ دو۔ جب ایک جانور کو اذیت نہیں دے سکتے، صوفیہ پہلا بطریق روات اور رجال حدیث امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو بیان کیا، روایت کی، الجامع الکبیر حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 28,190، اس کے الفاظ بھی یہ ہے، صرف اتنا فرق، وَإِذَا جَعَلْتُ مُقْيَتَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي، جب میں اس کا سارا سامان زندگی اور اس کی لذت اور کیف و سرور اپنے ذکر میں کر دیتا ہوں، عاشقانی، وہ بندہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا عَاشَقَنِي رَفَعْتُ الْحِجَابَ بَيْنِي فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، تو میں اپنے درمیان کے حجابات اٹھا دیتا ہوں۔